کیا آپ اس صحابی رسول کو جانتے ہیں جس کی پیٹھ کو جلتی لوہے کی تختی پر رکھ دیا گیا مگر اس کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکا؟ یہ کہانی ہے اس صحابی کی جس نے صبر اور استقامت کی وہ مثال پیش کی جو آج تک انسانیت کو جھکجھورتی ہے۔ دوستوں، مکہ کی گلیوں میں سورج اپنی آخری کرنیں حجاز کی پہاڑیوں کے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ دھول سے بھری زمین پر تھکے ہوئے قدموں کے نشان دھیرے دھیرے مٹتے جا رہے تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کی زندگی کے نشان مٹنے والے نہ تھے۔ اس کا نام تھا خباب بن الارت، ایک غلام، ایک سچا مومن۔ اس کا جسم بھلے ہی جنجیروں میں بندھا رہتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی آزادی سے روشن تھا۔ خباب کی زندگی کی شروعات ہی درد سے ہوئی۔ بچپن میں ہی اسے گرفتار کر کے مکہ لایا گیا اور ایک قبیلے نے اسے غلام بنا لیا، لیکن غلامی کا اثر اس کی روح پر نہ پڑا۔ اس کے اندر ایک آگ تھی، ایک تلاش تھی، حق کی، سچائی کی، اور اس رب کی جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو سب سے پہلے جو لوگ متاثر ہوئے ان میں خباب کا نام بھی آتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف سنا نہیں بلکہ انہیں اپنی روح میں اتار لیا۔ جس دن اس نے اسلام قبول کیا اسی دن اس کے امتحان شروع ہو گئے۔ اس کے مالکوں کو جب پتہ چلا کہ خباب مسلمان ہو گیا ہے تو ان کا غصہ آسمان چھو گیا۔ اسے دھوپ میں لٹایا جاتا، جلتے ہوئے پتھروں پر رکھا جاتا، انگاروں پر سلایا جاتا، مگر خباب کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہ نکلا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک ہی صدا ہوتی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مکے کے کافروں نے سوچا کہ شاید ظلم سے خباب کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا، مگر وہ سمجھ نہ سکے کہ جس کی روح اللہ سے جڑی ہو اسے کوئی زنجیر توڑ نہیں سکتی۔ ایک بار ایک عورت جسے خباب کے مالک نے تلوار بنوانے بھیجا تھا دکان پر آئی۔ اس نے دیکھا کہ خباب کے ہاتھ زخمی ہیں، چہرہ جل چکا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا تو اس حالت میں بھی کام کرے گا؟ خباب نے کہا، جب تک سانس باقی ہے تب تک اللہ کی راہ میں کام کروں گا۔ اس عورت نے پوچھا، کیا تجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ خباب نے کہا، جب تو دل سے سوچے گی تجھے خود سچائی نظر آ جائے گی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ عورت اسلام لے آئی اور خباب کو آزاد کروا دیا، لیکن آزادی کا مطلب مکہ کے ظالموں سے راحت نہیں تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ ستایا جانے لگا، لیکن اس کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ یا اللہ خباب جیسے مظلوموں کی مدد فرما تو آسمان بھی اس آواز سے ہل اٹھتا۔ ایک بار جب خباب کو انگاروں پر لٹا کر جلایا گیا تو اس کی پیٹھ کی کھال جل کر انگاروں سے چپک گئی، مگر جب ہوش آیا تو اس نے یہی کہا، لا الہ الا اللہ۔ اس کی روح روشن ہوتی جا رہی تھی اور جسم زخموں سے ڈھکتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب عمر بن خطاب، جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، خباب کے پاس تلوار بنوانے آئے تو اس نے کہا، کیا تو ہی ہے جو محمد کی بات کرتا ہے؟ خباب نے کہا، ہاں، اور ایک دن تم بھی اسلام لاؤ گے۔ عمر ہنس پڑا، مگر وہیں عمر کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ رہا تھا، اور خباب جس نے سب سے پہلے اس پر امید جتائی تھی سجدے میں گر پڑا۔ یا اللہ، تو نے میری آنکھوں کو وہ منظر دکھایا جو میں نے تصور میں سوچا تھا۔ ہجرت کا وقت آیا، مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ خباب بھی ان لوگوں میں تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے۔ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی تو خباب بھی اینٹیں اٹھاتے دکھے۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، مگر اب اس کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں تھیں بلکہ ایمان کی مضبوط پکڑ تھی۔ ایک بار خباب مدینہ کی مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے جسم پر اب بھی ظلم کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ خباب نے اپنی کمر دکھائی، وہ پوری طرح جلی ہوئی تھی، اور کہا، ایک دن مجھے زمین پر لٹا کر میرے اوپر جلتے ہوئے انگارے ڈال دیے گئے تھے، یہاں تک کہ میری پیٹھ کی چمڑی پگھل کر ان انگاروں سے چپک گئی تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ کہتا، اگر صبر نہ کرتا تو شاید میں آج اس مسجد میں نہ ہوتا۔ خباب کا رتبہ اسلام میں بہت بلند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خباب تو وہ شخص ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔
جب خباب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے بچے انہیں سلام کرتے اور جوان ان کی مثال دیا کرتے۔ انہوں نے جو زخم کھائے تھے وہ اسلام کی بنیاد میں لگے پتھروں جیسے تھے، بنا آواز کے مگر سب سے مضبوط۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی حکومت بڑھتی گئی، مگر خباب اب بھی اسی سادگی سے زندگی گزارتے رہے، نہ کوئی حسرت نہ کوئی لالچ۔ جب لوگ کہتے تمہارے جیسے لوگوں کو تو انعام ملنا چاہیے، تو وہ کہتے میرا انعام اس روز ملے گا جب اللہ کہے گا اے خباب تو نے جو صبر کیا وہ میری راہ میں تھا اور آج تیرا صلہ جنت ہے۔ جب خباب کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا بیٹا میری وصیت ہے کہ مجھے اسی جگہ دفن کرنا جہاں ظلم سہا تھا، تاکہ قیامت کے روز جب میں اٹھوں تو ان زخموں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں جو میں نے اس کے لیے جھیلے تھے۔ جب انہیں دفنایا گیا تو مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوائیں بھی رک گئی ہوں اور زمین نے ایک ولی کو اپنے آغوش میں لے لیا ہو۔ خباب بن الارت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب یقین اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نہیں توڑ سکتی۔ وہ زندہ رہے اپنے روح کے ساتھ، اور جب چلے گئے تو ان کے زخم، ان کے صبر اور ان کا ایمان آج بھی ہماری روحوں کو جگا دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ داستان دل سے لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک اسلامی صبر، ہمت اور یقین کی یہ روشنی پہنچے۔ اگلی دفعہ پھر ایک نئی روحانی داستان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔